بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن قاسم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پڑوسن نے مجھے بیان کیا کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کرتی تھی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من فتنۃ القبر۔ اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب اور فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3308۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کی ایک آنکھ سبز شیشے کی طرح ہوگی اور تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3309۔ سفیان بن عینہ کہتے ہیں، میں نے سیدہ ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان کے علاوہ کسی سے نہیں، کہ وہ یہ کہتا ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3310۔ سیدہ ام مبشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں بنو نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی۔ اس باغ میں کچھ قبریں بھی تھیں۔ ان قبروں والے دور جہالت میں مرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عذاب دیے جانے والی آوازیں سنی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نکل گئے کہ تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ان کو ایسا عذاب دیا جاتا ہے جو کہ جانوروں کو سنائی دیتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3316۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی اور پوچھا کہ یہ آدمی کب دفن کیا گیا تھا؟ صحابہ نے بتایا، اے اللہ کے رسول، یہ آدمی قبل از اسلام دور جہالت میں دفن ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا اور فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 3317۔